تم کہتے ہو کہ نہیں یزید بہت بڑا ظالم تھا، ہم کیا کریں؟ مفتی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ یزید خلیفۃ المسلمین ہے اور ہم اس خلیفہ کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں۔ اور آج کے پڑھے لکھے لوگ، ابھی کی بات بتا رہا ہوں، قال فقال الحسين اختاروا مني الرجوع الى المكان الذي اقبلت منه او ان اضع يدي في يد يزيد فهو ابن عمي۔ یزید کے بارے میں کیا کہا حسین رضی اللہ عنہ نے؟ ابن عمی، یعنی ہمارے چچا کا لڑکا ہے، وہ ہمارے چچا کا، یعنی معاویہ کو چچا قرار دیا اور یزید کو اپنا چچا زاد بھائی قرار دیا، یعنی کزن جس کو بولتے ہیں۔ کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھ لیجئے، فهو ابن عمي ليرى رأيه فيا وإما أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلا من أهله لي ما له وعلي ما عليه۔ کہاں؟ البلادر، انساب الاشراف للبلادری، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 ہے۔ اسی طرح سے یہ جب کتاب آج کے نوجوان، شیعہ نوجوان جب پڑھے لکھے وہ دیکھے تو اپنے مفتی سے جا کر پوچھے۔ کس سے پوچھے جا کر کے؟ مفتی سے جا کر پوچھے۔ ارجو لکم دوام الصحت والتوفیق لما فیہ الخیر والصلاح الی حضرتکم۔ مفتی کی بہت تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ حضرت ہیں اور آپ کے اندر بہت ہی یہ ہے، سب کچھ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے یہ پوچھنے والا، سوال پوچھنے والا، کہ ہم تو پورے جب تک یہ 10 دنوں کا پروگرام چلتا ہے ان کا نا، 10 دن ماتم کرتے ہیں نا، کہا کہ ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، لیکن ہم اپنے 50 کتابوں میں، یعنی 50 حوالے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 50 سے کم نہیں، 50 سے زائد اس کی شیعہ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حسین کو کن لوگوں نے قتل کیا ہے، کہاں قتل کیا ہے، کیسے قتل کیا ہے، کیا کیا نام، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، اور تم بولتے ہو یزید نے قتل کیا ہے۔ کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا۔ تو بھلا بتاؤ کہ ہم کس کی بات مانیں؟ ہم کس کی بات مانیں؟ ہم تو خود حیران ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ حیران ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ نزول العسکر مع عمر بن سعد وکتب امیر المومنین، حسین رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین ہے۔ ہاں اب حیران اور پریشان ہے کہ ہم کیا کریں۔ یقبل بیزید خلیفۃ للمسلمین ویقبل ان یکون تحت امراته۔ حسین رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ یزید خلیفۃ المسلمین ہے اور ہم اس خلیفہ کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں یزید بہت بڑا ظالم تھا، ہم کیا کریں؟ مفتی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مفتی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ آن لائن کتاب بھی لائبریری میں دیکھ سکتے ہیں، آن لائن کتاب بالکل دستیاب ہے، اس لیے یہ اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔ یزید مان لیجئے کہ کسی کے اندر کوئی خرابی تھی، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی کون سے بادشاہ ہیں جس کی سب خوبیاں ہی ہیں، کچھ خرابیاں بھی رہتی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہوں تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن کسی بادشاہ نے کوئی کام کیا، جیسے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، اورنگزیب کا نام لے کر کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ درست ہے؟ نوجوانوں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اورنگزیب کے زمانے میں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار آج کے مسلمان ہیں؟ مسلمانوں غور کرو، تم لوگ غور کرو، خواتین و حضرات جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو۔ اگر اورنگزیب نے کچھ کیا، حالانکہ کچھ نہیں کیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں کیا ہے، اورنگزیب نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کا الزام مسلمانوں پر لگایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی مسجد کو ڈھایا جا سکتا ہے۔ واللہ اگر اورنگزیب کے نام پر مسلمانوں کو قتل عام نہیں کیا جا سکتا ہے، اورنگزیب کے نام پر مسلمانوں کی زمین جائیداد ہڑپ نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یزید کے نام پر آج مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے بندو غور کرو ان باتوں پر، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنجیدگی سے سوچو، کہ جس طرح سے آج ہندوستان میں کفار اغریار مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اسی طرح سے شیعہ سنیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اورنگزیب نے کچھ کیا یا نہیں کیا اس کا ذمہ دار آج کا مسلمان ہے؟ تو یزید نے کچھ کیا تو اس کا ذمہ دار آج کا کوئی سنی ہے؟
اللہ اکبر. اگر یہ بات سمجھ گئے, یاد رکھو, اگر یہ بات سمجھ گئے تو کبھی بھی شیعہ کی بات میں نہیں آؤ گے. یہ پورا کا پورا بدنام کرنے کی ایک پلاننگ ہے. سوچی سمجھی یہ سازش ہے. اس سازش کو سمجھو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے نام پر جتنے داغ اور دھبے لگائے گئے ہیں ان شیعوں اور رافضیوں کی وجہ سے, ان کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی ہم رہیں وہاں قرآن و سنت کا پیغام بیان کریں. کیا کریں؟ قرآن و سنت کا پیغام بیان کریں, اور جتنے ہی بدعات خرافات دین کے اوپر چپکا دیے گئے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.